دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو. A community like no other. The Ahmadiyya Jamaat was founded in 1889 in the hamlet of Qadian, India. Now boasting well over 200 million followers, its message has reached every corner of this earth. Its founder, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, called for a renaissance of Islam in which the true teachings of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam were revitalized. Yet more than 100 years later, Ahmadis are beaten, tortured, and even killed for proclaiming that Allah is one and Muhammad is his messenger. They are denied their fundamental universal freedoms of religion, speech, and self-determination by people and governments claiming a monopoly on religious expression. Ahmadis in Pakistan and Bangladesh and a growing number of countries live with uncertain futures as their mosques are burned, their school children mistreated, their husbands killed. Ahmadis are discriminated against in employment, school admissions, and many other facets of daily life. Persecution against Ahmadis is so rampant that the Lawyers Committee for International Human Rights called it both systematic and extensive. The United Nations has gone as far as to pass a resolution requesting the restoration of basic human rights and fundamental freedoms to Ahmadis. Despite this pressure, Ahmadis continue to lose the right to call themselves what they are, Muslims. Yet they also live with the hope of Allah's promises that His Jamaat will succeed in its divine mission. کہ تم جو چاہو کر لو، جتنا زور لگانا ہے لگا لو. خدا کی قسم ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی راہوں سے نہیں ہٹیں گے اور احمدیت کا یہ قافلہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے. جن راہوں پر تم چل رہے ہو تاریخ انسانیت سے ثابت ہے کہ وہ ناکامی اور نامرادی کی راہیں، وہ ہمیشہ تاریک راہوں کے طور پر دنیا پہ ظاہر ہوئی ہیں، اور ان راہوں پر آنے والوں نے نظر ڈالی تو ہمیشہ لعنتیں بھیجتے رہے ان راہوں پر. وہ مغضوب علیہم کی راہیں ہیں، وہ ضالین کی راہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم ہم جن راہوں پہ چل رہے ہیں وہ انبیاء اور ان کے اصدقاء غلاموں کی راہیں ہیں، اور یہ وہ راہیں ہیں جو کہکشائیں بن کر آسمان پر چمکا کرتی ہیں. بس ایک آسمان کی کہکشانوں کو ہم نے دیکھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولین نے اپنے قدموں سے بنائی تھی. اور اے دیکھنے والوں دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کے غلام آخرین میں ظاہر ہونے والے اب پھر ان کہکشانوں کو اپنے خون سے بنا رہے ہیں، اپنی قربانیوں سے روشن کر رہے ہیں ان کو. اور آئندہ زمانہ ان راہوں کو دیکھے گا، ان چمکتی ہوئی کہکشانوں کو، اور ان سے سبق حاصل کرے گا، اور ان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں پر ہمیشہ رحمت اور درود بھیجتا رہے گا. بس مبارک ہو تم جو اس لیلۃ القدر کے زمانے کو پانے والے ہو. مبارک ہو تم جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی قدر کے لائق بن گئے، خدا کی قدر کے لائق ٹھہرائے گئے. بس جو زور لگتا ہے تم لگا لو اے دشمنان احمدیت. جتنے احمدی شہید کرنا چاہتے ہیں شہید کر لو. خدا کی قسم ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہمارے ساتھ ہے. محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہمارے ساتھ ہے. تم لازماً ناکام اور نامراد ہو کر مرو گے، اور احمدیت کے لیے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جس کے متعلق خدا فرماتا ہے اور قرآن میں وعدہ کرتا ہے حتی مطلع الفجر، جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے حتی مطلع الفجر. اے میرے بندو، یہ رات جاری تو رہے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ دکھ ہیں مگر میں ان دکھوں کو قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. بس میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں حتی مطلع الفجر. یہ مطلع فجر تک کی باتیں ہیں، اور فجر کا طلوع ہونا زیادہ دیر کی بات نہیں رہی. پتھراؤ، مار دھاڑ، شہادتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ احمدی اعلان کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب،
ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ انڈونیشیا میں جماعتی عمارات پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا۔ اگر حکومتیں کھڑی ہوں گی تو وہ بکھر جائیں گی، اگر تنظیمیں کھڑی ہوں گی تو وہ پارا پارا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض دفعہ بعض الہی جماعتوں کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر احمدی کا کام ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ان امتحانوں سے گزر جائیں۔ آخری فتح ہماری ہے اور یقیناً ہماری ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس فتح کو نہیں روک سکتی۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جن کا اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، یہ پوری ہوں گی اور ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ ہی کتھا معجزہ کے عصا ساحروں، وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے آج کل پڑھنی چاہیے، اس میں ایک یہ دعا بھی ہے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔